حضرات، آج میں ایک بہت بڑی دکھی کا خبر لے کر کے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ یقیناً آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کا بھی دل بڑا غمگین ہوگا، آپ بھی غمزدہ ہو جائیں گے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، چونکہ خبر کچھ ایسا ہی ہے۔ آج کی تاریخ میں لوگ تو یوں ہی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ زیادہ تر مولویوں کو اپنی نگاہوں پر رکھتے ہیں، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ اپنے بھی لوگ حقیر سمجھتے ہیں اور غیر بھی حقیر ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن آج جو ویڈیو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یقین مانیں کہ تمام علماء کے ساتھ ساتھ عوام کا بھی کہیں نہ کہیں دل دہلانے کا کام کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ چندہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ چندہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس متعلق علامہ مفتی شمس الدین مکرانہ انہوں نے بھی 6 منٹ کا ویڈیو جاری کیا اور للکارنے کی کوشش کیا۔ بہت سارے لوگوں نے ان کے اس ویڈیو کو دیکھ کر کے طنز کی نگاہوں سے بھی دیکھا، طنزیہ جملہ بھی استعمال کیا۔ میں نے دیکھا فیس بک پر جب میں نے کومنٹ پڑھا تو کہا کہ مولانا آپ اس کو آرام سے بھی سمجھا سکتے تھے، اس کو ایسے بھی بول سکتے تھے۔ بہت سارے لوگوں نے ان کی باتوں کو سراہا بھی، اور ان میں سے ایک میں بھی ہوں، میں بھی ان کی باتوں کو سراہتا ہوں۔ چونکہ نرمی کب تک اختیار کیا جائے؟ نرمی اختیار کرتے کرتے تو ہم لوگ یہاں آ گئے، عوام اب سر پر چڑھ کر کے تانڈو کرنے لگی ہے۔ اب کیا، اب کس چیز کا ہم انتظار کریں؟ آج مولویوں کا تو حالات بد سے بدتر لوگوں نے کر دیا ہے۔ ایک مولوی صاحب آپ دیکھیں کہ رمضان کے مہینے میں، یہ بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں چندے کے سلسلے سے نکلے باہر، اور بیچاروں کے سحری کی وہ کھانے کی وجہ سے تاخیر ہو رہی تھی، اور اس نے سوچا کہ چلو اسی اسٹیشن پر اتر جاتے ہیں اور اتر کر کے یہیں پر سحری کھا لیتے ہیں۔ گاڑی تھوڑی سی دھیمی ہوئی، اترنے کی کوشش کیا۔ معاملہ یہ ہوا کہ ان کے پیر پھسل گئے، پیر پھسلنے کے بعد ان کے داہنے بازو کٹ گئے۔ اب یہ بتائیے کہ ان کا بازو کون لا کر کے دے گا؟ اب مولانا صاحب کسی بھی صورت میں رات کے 3 بجے اسٹیشن مکمل خالی ہے، وہاں سے نکل کر کے کسی طرح پلیٹ فارم پر تو آ گئے۔ اپنے کسی دوست یار کو فون کیا، فون کرنے کے بعد لوگ وہاں پر پہنچے، ان کو ہاسپٹل عثمانیہ میں ان کو ایڈمٹ کیا گیا۔ بالآخر دن کے 12 سے 1 بجتے بجتے خون زیادہ بہ جانے کی وجہ سے طاقت جسم کے اندر کمزور تو ایسے ہی ہو چکے تھے۔ اب دیکھیں کہ 12 سے 1 بجتے بجتے وہ دنیا فانی سے رخصت کر گئے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ان تمام غیور مسلمان بھائیوں سے، کیا آپ ان کی جان واپس لا کر کے دے سکتے ہیں؟ وہ جو ان کے بچے جو یتیم ہو گئے، کیا ان کے بچوں کا کوئی سہارا بن سکتا ہے؟ کیا مسجد کا متولی یا مسجد کا سیکریٹری یا مسجد کا کارکنان یا ان کے معاونین کوئی ان کا مددگار ہو سکتا ہے؟ آخر ایک چندے نے اس بندے کی، اس مولوی صاحب کی جان لے لی، اور لوگ جو ہے ابھی بھی مولویوں کو، چندے کرنے والے مولاناؤں کو طنز کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، حقیر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، منہ چڑھاتے ہیں، پہنچتے ہیں تو لوگ منہ گھما لیتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا وہ اپنے بیوی بال بچوں کے لیے آپ کے دروازے تک، آپ کی دہلیز تک پہنچا ہے؟ کیا وہ اپنے بیوی کے لیے مانگ رہا ہے؟ کیا اپنے ماں باپ کے لیے مانگ رہا ہے؟ کیا وہ اپنے لیے مانگ رہا ہے؟ آپ کا زکوٰۃ کا حق تھا جو آپ پہنچاتے غریبوں تک، آپ پہنچاتے مدرسوں تک، آپ پہنچاتے کسی ضرورت مند تک، لیکن آپ نہیں پہنچا رہے۔ مولوی خود آپ کے پاس جا رہا لانے کے لیے، اس کے باوجود بھی آپ دینے سے ہچکچا رہے ہیں۔ میرے عزیز، یہ بڑی درد کی بات ہے۔ سب سے پہلے تو میں وہ ویڈیو دکھا دیتا ہوں جو مفتی شمس الدین صاحب نے اپنی بات کہی ہے۔ اگر ان باتوں سے اگر آپ سہمت ہیں تو امید کرتا ہوں کہ امت کی اصلاح کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر بٹن سے لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھے، اور اب سے بھی مولاناؤں کی عزت و توقیر کرنا شروع کر دے، اور چندہ کرنے والے جو لوگ جاتے ہیں ان کو وہ بڑی عزت و احترام کے ساتھ بیٹھائے بھی، اور ان سے جو بن سکے وہ انہیں عطا بھی کر دے۔ تو میرے عزیز، پہلے مفتی شمس الدین صاحب کا ویڈیو دیکھے، اس کے بعد میں مولانا موصوف جو شہید ہو گئے رمضان میں چندہ کاٹنے کی وجہ سے جو نکلے تھے، تو ان کی میں ویڈیو جو اسٹیشن کا جو وائرل ہوا ہے، بہت کم لوگوں تک وہ ویڈیو پہنچی ہے، تو میں اس ویڈیو کو بھی لاسٹ میں لگا دوں گا، چونکہ بہت سارے لوگ ان ویڈیو کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پورا خون سے لت پت ہے، خون دیکھنے کے بعد لوگوں کی جو ہے نا تھوڑی سی کیفیت بدل جاتی ہے، اس لیے میں اس ویڈیو کو لاسٹ میں لگاؤں گا، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ایڈیٹنگ کے ذریعے سے اس کو بولر کرنے کا۔ تو پہلے مفتی شمس الدین صاحب کا ویڈیو کو آپ سن لیجئے۔
ابھی گاؤں میں بڑا چرچا ہے ایک بات کا، جو بیچارے مولانا لوگ چندہ کرنے جا رہے ہیں، آپ کا کتنا پرسنٹ ہے، آپ کو مدرسہ کتنا پرسنٹ دیتا ہے؟ میں آپ کو 80% دیتا ہوں، آپ جائیے زکوٰۃ وصول لیں۔ یہ مدرس نہ تمہارے باپ کے غلام ہے مولانا، نہ مدرسوں کے باپ کے غلام ہے، یہ ان کی غیرت ایمانی ہے جو دین مصطفیٰ کے تحفظ و بقا کے لیے رمضان جیسے پاکیزہ مہینے میں اپنے گرمی کی، پریشانی کی، سفر کی صعوبت برداشت کر کے کئی مارے پھرتے ہیں، تم بیٹے سٹیائے گھومتے ہو، تانے دیتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ اتنے بے غیرت بن گئے تم لوگ، تمہیں کتنا پرسنٹ ملتا ہے؟ شریعت نے حق رکھا مشتر سٹیائے ہوئے سیٹ والعاملین۔ کیا مطلب اس کا ہوتا ہے؟ جس کو زکوٰۃ کی رقم، فطرے کی رقم وصول کرنے پہ متعین کیا جائے، وہ 50% تک پیسہ لے سکتا ہے اپنی مزدوری۔ تم جاؤ نا، علماء کے ہمارے پاس شکایت کرتے ہیں کہ لوگ ایسا پوچھ رہے ہیں ہم سے، تو کان تمہارے پھٹ گئے ہیں؟ ہم 4-5 سال سے چلا کے مسئلہ بتا رہے ہیں، آپ کوئی نہیں لیتا، سبحان اللہ، اچھی بات ہے۔ کچھ ایسے علماء جن کو ڈبل تنخواہ ملتی ہے، یار سال بھر 11 مہینہ آدمی پریشان، اقل قلیل تنخواہ میں پڑھاتا ہے، 5,000 روپے لی، 7,000 روپے لی، 6,000 روپے لی دے کر کے تمہارے بچوں کو پڑھایا بھی، وہ تمہاری باتیں بھی سنے ہو مولانا، تم نے کوئی ٹھیکہ دیا اس کو؟ پھر وہ رمضان کا ایک مہینہ جو سکون سے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا موقع ملتا ہے، رسید لے کر کے مکرانا، جے پور، بمبئی، سورت، احمد آباد، نہ سحری کا پتہ بیٹے، نہ افطار کا پتہ، نہ سونے کا پتہ، بھاگا پھر رہا ہے۔ ابھی دیکھا ایک بندے کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے نا، ٹرین سے گر پڑا ہے اور گر کر کے مر گیا ہے، چندہ کرنے نکلا تھا، کیا گزری ہوگی اس کے بچوں پہ؟ کبھی عظیم نے سوچا ہوگا مدرسے کے ذمہ دار نے، جو ہمارے مدرسے کا مدرس چندہ کرنے گیا تھا وہ گر کر کے مر گیا، ہلاک ہو گیا ہے، شہید ہو گیا ہے، اس کی طرف سے ہمیں کچھ کرنا چاہیے؟ کبھی سوچے گا آپ؟ کبھی پوچھتے پھر رہے ہیں کتنا پرسنٹ تمہیں ملتا ہے، تم دیتا کتنا ہے اس کو؟ 25 روپے، 20 روپے کی زکوٰۃ کی رسید کرواتا ہے نالائق کہیں کا، اور دھاؤ سناتا علماء کو، پھر کہتے ہیں مولانا شمس الدین بہت سخت بولتے ہیں، قانون مصطفیٰ کا مذاق تم اڑاؤ، تمہاری شرافت کا خود مدارس کے علماء کو، چندہ کرنے والوں کو ٹرین دوسرا بدلنا چاہیے۔ مت کرو مسجدوں میں اعلان اس طرح سے، بڑے غریب بچے پڑھتے ہیں، انہیں بول دو مدرسے میں نبی کے مہمان پڑھتے ہیں، غریب نہیں پڑھتے ہیں، یا وہ پڑھتے ہیں جن کے پیروں کے نیچے جبریل پر بچھاتا ہے، یا وہ پڑھتے ہیں جو دین مصطفیٰ کے ذمہ دار ہیں، یا وہ پڑھتے ہیں جو قرآن کے محافظ ہیں، یا وہ پڑھتے جو شریعت کے علم بردار ہیں۔ اگر مدرسے بند ہو گئے تمہاری نسل یا تو کافر ہوگی، یا مرتد ہوگی، یا مشرک ہوگی۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ نشانہ بناتے مدرسوں کو۔ کبھی تم نے پوچھا منگتوں سے، تم سے زکوٰۃ لے کے جاتا فوراً شراب پیتا ہے، تم نے پوچھا کبھی کہ اس پیسے کا تم کیا کرتے ہو؟ کتنی مانگنے والی عورتیں اور مرد ہیں، 50% نان مسلم کمیونٹی کے لوگ بھیک مانگ رہے ہیں، اور ہمارا مسلمان زکوٰۃ کی رقم دے کے کھڈے میں ڈالنا پیسہ اپنا۔ پوچھا تم نے اس کو؟ حاجی صاحب ہے، نمازی صاحب ہے، شیخ صاحب ہے، اللہ کیا سب پکے بھیک منگے ہو سارے کے سارے، سمجھ رہے ہو؟ کوئی سیٹ بیٹ نہیں ہوتا اللہ کے ہاں، سب فقیر ہوتے ہیں، سب منگتے ہوتے ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تم سب بھیک منگے ہو اللہ کی چوکھٹ کے۔ بڑی رونق پیدا ہو گئی دل میں، دماغ میں۔ بیچارہ عالم آتا ہے، حاجی صاحب یہاں گلتے بیٹھے، وہ بیچارہ پہنچا، تمہارے باپ کے غلام ہیں یہ، روزہ رکھ کر کے تیری 10 مرتبہ خوشامد کرتے ہیں، تو 100 روپے تو زکوٰۃ دیتا ہے، تیری ذمہ داری بنتی ہے زکوٰۃ تجھ پہ فرض ہے، زکوٰۃ بھی نکال اور وہاں تک پہنچا جو اس کے حقدار ہیں۔ یہ ان علماء کا، چندہ کرنے والوں کا احسان پر کہ تیری زکوٰۃ کی رقم لے کے 50% ہی صحیح، وہ کم از کم دین پہ خرچ تو کرتے ہیں۔
यहां तो 100 के 100% बंदा ले जा रहा है। मगर अभी वीडियो कितनी वायरल हो रही है, दाढ़ी, कुर्ता, पिजामा, टोपी, तस्बीह, अजमेर की चादर, और पकड़े गए तो क्या है, सियाराम। कौन है, नथुराम। कौन है, जनाब मंगते। और हमारी कौम, अरे जल्दी ले जा, जल्दी जाए, नेकी कम ना हो जाए हमारी। यहां तुम्हारी सोच कहां मर जाती जब मदरसे की बारी आती है। कहां बिहार है यार, कहां वेस्ट बंगाल है? क्या उनके बच्चे नहीं है, उनके मां बाप नहीं है, उनके घर नहीं है, रिश्तेदार नहीं है? बेटे इस तरह से लान तान कर रहे हैं, लगता है इनके बाप के गुलाम ही मौलाना लोग हैं। अहले सरबत की जिम्मेदारी बनती है, अगर तुम्हारे पास कोई चंदा लेने आता है, अल्लाह ने दिया है तो शराफत से, खुश तबई से चंदा दे, और नहीं दे सकता है तो तुझे कुछ कहने का हक शरीयत ने नहीं दिया है। समझ रहे हो? हाँ। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, आपने इनकी वीडियो को देखा, मुसलसल 6 मिनट का वीडियो मुफ्ती शमसुद्दीन साहब का। क्या आपने इनकी बातों से आपने क्या सीखा? अगर आप इंसाफ पसंद होंगे तो यकीन जानिए कि आपके दिल में भी वो बात, आप वही सोच रहे होंगे जो इस वक्त मैं सोच रहा हूँ। आज लोग जो है उलमाओं को अपने बाप का गुलाम ही समझते हैं। यही वजह है कि जब मौलाना जब पहुँचते हैं वहाँ पर चंदा करने के लिए तो उनसे पूछते हैं, अच्छा मौलाना को इतना परसेंटेज होगा। बहुत ही दावे के साथ मैं कहता हूँ इस बात को कि लोगों को, जैसे मुफ्ती शमसुद्दीन साहब ने 80% का ऑफर किया है ना, लोगों को अगर 80% का ऑफर दे करके भी अगर भेजा जाए तो ये लोग नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि ये निकम्मे हैं और निकम्मों का काम सिर्फ होता है उंगली उठाना, सिर्फ तंज करना, हकीर समझना। वो ये काम कर नहीं सकते हैं, इसलिए करने वालों के ऊपर ये लोग किसी न किसी तरीके से इल्जाम लगाते हैं। ये चीज मैंने भी सहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुशनसीब को, चलो ऐसे लोगों की दादो तहसीन हमें भी मिली है, इसलिए मुझे इसका दर्द मुझे अच्छी तरीके से पता है मेरे अजीज। तो ये हुकूक आपका था कि आप जाकर के पहुंचाते मदरसा में। ज़कात आपका था ना, आपको निकालना था ना, आपको अपने माल को पाको साफ करना था ना, आपको अपने नफ्स को पाको साफ करना था ना। ज़कात और खैरात और सदका का पैसा आपका था ना, तो आपको चाहिए था कि मदरसे तक पहुंचाए, आपको चाहिए था कि गरीबों यतीमों तक पहुंचाए, आपको चाहिए था कि किसी बेवा और जरूरतमंद तक इन पैसों को पहुंचाए। लेकिन एहसान मानिए इन मौलानाओं को कि इस रमजान जैसे मुकद्दस महीने में न सहरी का अता पता है, न अफ्तारी का कोई ठिकाना है, न सोने का कोई ठिकाना है, न रहने का कोई ठिकाना है, उसके बावजूद भी वो आपके दुकान तक पहुंचता है, आपके घर तक पहुंचता है, आपके हर उन रिश्तेदारों तक पहुंचता है, और वहां से उन ज़कात और सदका और खैरात का पैसा लेकर के आपके ऊपर ये एहसान करते हैं, और आप इनको मुंह चिढ़ाते हैं, आप इनको बुरा भला समझते हैं। खुदारा आप अपनी आदतों से बाज आ जाइए, मौलाना की इज्जत कीजिए। अब देखिए ये मौलाना जब दुनिया से चले गए हैं, और मेरे अजीज इस तरह के हादसात कुछ न कुछ हर साल देखने को मिलता है। लोग जो है अपना सदका, अपना अतिया, अपना जो है फितरा, ज़कात जो है ना, वो गांव और मोहल्ले में जो घूमने वाले जो होते हैं, वो एक एक्टिंग बाज होता है जो एक व्हील चेयर पर बैठा लिया किसी बच्ची को या किसी लेडीज को, एक रिकॉर्डिंग उसके साथ चलती रहती है, बड़ा ये गरीब है, यतीम है, रोजे रमजान के महीने में इसको सदका खैरात दे दीजिए। इस तरह करके वो लोग जो है अपने गली और मोहल्लों में घूमते हैं, और लोग उनको देना बड़ा फख्र समझते हैं, समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, जबकि पता ही नहीं है कि ये बंदा सही माने में इसका हकदार है भी कि नहीं है। बहुत सारी जगहों पर ऐसे भी वीडियो देखने को मिली है कि वो इंसान जो मांगने वाला है वो गैर मुस्लिम है, खुलिया मुसलमानों का है, न उसके पास वो हाथ पैर मतलब टूटे फूटे हुए हैं, बिल्कुल सही और सालिम है, लोग उसको देना पसंद करते हैं, लेकिन मदरसा में देना पसंद नहीं करते हैं, मौलवियों को देना पसंद नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि 50% पर ये चल रहे हैं। मेरे अजीज 50% तो शरीयत ने भी उनको जायज कहा है, तो आप कौन होते हो नाजायज और हराम कहने वाले? अगर आप 50% अगर बचना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं ना कि आपको पूरा पैसा मदरसा में जाए, तो आप जाकर के पहुंचाइए ना। आपको जाकर के पहुंचाने में क्या जाता है, क्या बुराई है? आप जाकर के पहुंचा दें।
تو میرے عزیز یہ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس۔ لیکن جب مولوی، مولانا، حافظ، چندہ مانگنے والے مدرسے اور مساجد کے جب آپ کے دروازے اور دہلیز تک پہنچتے ہیں تو پھر سمجھتے ہیں کہ آ گیا کوئی بھیک منگا، کوئی مانگنے والا، کوئی چندہ کرنے والا۔ میرا عزیز وہ اپنے لیے نہیں مانگتا ہے، وہ آپ کے لیے مانگتا ہے، اور آپ سے مانگ کر کے آپ کے پیسہ کو صحیح جگہ پر پہنچا کر کے آپ کے مال کو اور آپ کے اعمال کو پاک کر دیتا ہے۔ یہ احسان ہے ان کا میرے عزیز۔ تو آپ دیکھ لیجئے، میں لاسٹ میں ان کی ویڈیو کو میں لگا دیتا ہوں۔ میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ایڈیٹنگ کے ذریعے سے برل کرنے کا، اس کو چھپانے کا، چونکہ ہاتھ جو پلیٹ فارم پر سے اٹھایا گیا جو کٹا ہوا ہاتھ ہے، لیکن مجھے بھی نہیں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے میں اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ اب آج سے بھی، ابھی سے بھی آپ علماء کی عزت و احترام کیجئے میرے بھائیوں۔ ہر چندہ کر مانگنے والا برا نہیں ہوتا ہے، لیکن ہاں جو اس طریقے سے ڈھونگی ہیں ان سے آپ بچئے۔ اپنا مال، اپنا زکوٰۃ، اپنا صدقہ، اپنا خیرات وہاں دیجئے جہاں ان کا حقدار ہے اور آپ کو مکمل یقین ہے کہ یہ مال وہاں جائے گا تو بالکل صحیح جگہ پر جا رہا ہے، اور ہمارا اس کے ذریعے سے ہمارا مال، ہمارا جو بھی اعمال ہے وہ پاک ہوگا، قبول ہوگا۔ میرے عزیز، میں انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہیں پر رکھتا ہوں۔ اگر میری یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور لگے کہ امت کا اصلاح کے لیے اس کو شیئر کیا جائے تو آپ لوگوں تک شیئر کیجئے، پھیلائیے، تاکہ امت کا اصلاح ہو سکے اور علماء کرام کی عزت بحال ہو سکے، چندہ مانگنے والے تمام حضرات کی عزت بحال ہو سکے جو صحیح مانگنے والے ہیں۔ میرے اس چینل پر آپ نئے ہیں تو میرے اس چینل رئیس کوثر قادری کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں اور اس ویڈیو کو آپ دیکھ کر کے ہی چلے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔